Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس جماعت نہوم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 25 25واں دن ہے۔ 25واں دن مہارت، تصور، شعر فہمی، صنعتوں کا مطالعہ، قواعد اور معلوم کریں۔ عزیز طلباء، آج ہم صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ اور صنعت مرات النظیر کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی اور تحریری مہارت، صنعتوں کے تحت سرگرمیاں۔ درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ صنعت تضاد کو تطبیق، طباخ اور تقاخو بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً شبنم و گل میں فرق اتنا ہے کہ ایک ہنستا ہے، ایک روتا ہے۔ یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، تضاد ایجابی و تضاد سلبی۔ صنعت تلمیح سے مراد شعر میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری تاریخ یا پورا قصہ چھپا ہوتا ہے۔ صنعت تلمیح کا مشہور شعر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس میں محمود و ایاز کے واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صنعت مبالغہ میں کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو جائے کہ اس وصف کا کوئی مرتبہ باقی نہیں۔ جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ عادت اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرین قیاس نہ ہو۔ جیسے شعر میں شاعر کہتا ہے، آج پھر یاد آ گئے کچھ بیٹے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ صنعت مرات النظیر کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائے جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، لیکن یہ نسبتاً تضاد و تقابل کی نہ ہو۔ مرات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ لکھیے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب دونوں پانی۔ اب یہاں پر آگ اور پانی ضد ہے، اسی لیے یہاں صنعت تضاد ہے۔ سرگرمی 2، دوسرا صنعت تلمیحی کی تعریف لکھیے۔ سرگرمی نمبر 3، صنعت مبالغہ کی تعریف لکھیے۔ سرگرمی نمبر 4، صنعت مرات النظیر کی 2 مثالیں لکھیے۔ سرگرمی نمبر 5، صنعت پہچانیے۔ نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اب اس میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ سرگرمی نمبر 6، کوئی ایک شعر لکھیے جس میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا ہو۔ پہلے دیکھتے ہیں صنعت تلمیح کی تعریف۔ صنعت تلمیح جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیحی کہتے ہیں۔ مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو توشائے لب بام ابھی۔ وضاحت، درج بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ صنعت تلمیح ہے۔ صنعت مبالغہ، جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثال، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ وضاحت، آنسو کی مقدار کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے، اس لیے یہ شعر صنعت مبالغہ ہے۔ صنعت مرات النظیر، جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں۔ مثال، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ وضاحت، درج بالا شعر میں باغ کی رعایت سے
اس کے مترادف الفاظ پتا، بوٹا اور گل کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر مرات النظیر ہے۔ یہ صنعت مبالغہ کا شعر ہے، اس کی مثال ہے جو چین نکلے زباں سے چین میں تو لام لندن میں، سوار اس سے ذرا چل کہہ کے دیکھے اس کی جولانی۔ آؤ مشق کریں، درسی کتاب میں جن جن صنعتوں کے نام ہیں اسے وہ لکھیے۔ آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج، صنعت تضاد، صنعت تلمی، صنعت مبالغہ اور صنعت مرات النظیر کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے درج ذیل اشعار کی صنعت پہچانیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کی وضاحت ہے، چاروں مطالبات کی روشنی میں شعر پر غور کرے تو اس میں تشبیہ، استعارہ اور مرات النظیر سے متعلق کوئی بات یا نکتہ نہیں پایا جاتا، البتہ تلمیح کی خوبی پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس شعر میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ بات صنعت تلمیح کی ہے۔ دوسرا ہے، زد میں ہے رش عمر کہاں دیکھے ہمیں، نہ ہاتھ ہاگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ وضاحت، اس شعر میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، اس شعر میں مرات النظیر کی صنعت پائی جاتی ہے۔ اب اس میں رخش کے معنی ہے گھوڑا، اور رخش عمر یعنی عمر کا گھوڑا، اور گھوڑے کی رعایت سے ہاگ اور رکاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وضاحت، اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں صبح اور شام دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چوتھا ہے، یک بیک گھبرا کے وہ اٹھا پکار، مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار۔ اب اس شعر میں صنعت تجنیس تام پائی جاتی ہے۔ تجنیس تام، اس لفظ میں مار دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، پہلے کا معنی ہے سانپ اور دوسرا مصدر یعنی مارنا ایک فعل امر ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔